حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کافی وقت سے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، لائک کے مبارکباد ہیں آپ تمام لوگ جو آپ صاحب مزار جناب والا اسحاق میاں و عبدالعزیز شاہ میاں کی محبت میں یہاں پر تشریف لائے۔ یوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بستی سلیم سرائے کے اندر ہر ایک ان کی محبت کا گن گاتا ہے، لیکن آج احساس ہوا کہ ہر آدمی کٹورا لے کر کے اپنے فائدے کی بھیک چاہتا ہے۔ ہر آدمی گرچہ برا لگے لیکن بات سچ ہے، بیمار پڑا تو مزار پر آیا اپنے فائدے کے لیے، سر میں درد ہوا فریدیاد شاہ میاں کی بارگاہ میں آ کر کے زانو ادب نے کیا، تو نے اپنی فائدہ کیا۔ بخار نے تجھے تیرے خاندان کو توڑا، تو نے آ کر کے منت و سماجت کیا اپنے مفاد کے لیے۔ گھر میں بلاؤں نے ڈیرا ڈالا، آ کر کے تو نے دعا تعویذ کی بات کی اپنے مفاد کے لیے۔ جب پریشانیوں نے تجھے گھیرا تو نے آ کر کے ڈیرا ڈالا اپنے مفاد کے لیے۔ آج جب ان کے کل شریف کی محفلوں کو سجایا گیا، آج جب ان کی محبت کے ایک ثبوت کو مانگا گیا، آج جب تم سے سوال کیا گیا کہ آؤ تمہارے اسی پیر کا عرس ہے جس پیر کی بارگاہ میں آ کر کے کبھی تم دعا مانگتے ہو، کبھی تعویذ مانگتے ہو، کبھی سر درد سے نجات مانگتے ہو، کبھی بخارات سے، کبھی بیماریوں سے، کبھی پریشانیوں سے، کبھی بلاؤں سے، کبھی حادثات سے، کبھی فسادات سے، کبھی نظریات سے، ان تمام سے نجات چاہتے ہو۔ آ کر کے جب تمہیں ضرورت پڑی تو تم نے بھیک کا کٹورا آگے بڑھایا، لیکن آج جب اس کے عیسال کی محفل کو سجایا، آج جب اس کی فاتحہ خوانی کے لیے، آج جب اس کے عیسال کے لیے اس کے بارگاہ میں جلسے کو سجایا گیا، محفل کو منایا گیا، تلاوت قرآن کی آواز کو بلند کیا گیا، مدحت مصطفیٰ کو سنایا گیا، اولیاء امت کے تذکرے کو کیا گیا، مجھے فرصت نہیں تو مسئلہ اسپشٹ ہو گیا۔ کل تک تو نے جو اسحاق میاں کے گیت گائے ہیں، یہ تو نے ان کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لیے گائے ہیں۔ ایک غیور مسلمانوں سنو، محبت وہ نہیں جو صرف حلوہ ملنے پر تم آپ کو آگے پھیلا دو، محبت تو یہ ہے کہ اگر محبوب کو ضرورت پڑے تو جگر کا خون بھی نکال کر کے پیش کر۔ ہمیشہ مانگنے والا محب نہیں ہوتا، جب ضرورت پڑے تو جگر کا خون نکال کر کے پیش کر دے، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ آج چند لمحے کے لیے نہ آ سکے، آج چند منٹوں کے لیے گھر کو نہ چھوڑ سکے، کل کو جمعرات میں آ کر کے یہاں پر آ کر کے چادر چومے گا، یہاں آ کر کے سر کو جھکائے گا، یہاں آ کر کے پیر کو پسارے گا، یہاں آ کر کے منت و سماجت کرے گا، یہاں آ کر کے آنسو بہائے گا۔ یاد رکھ، دکھاوا نہ کر، یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں پر ظاہر نہیں بلکہ دلوں کے حالات
زندگی کو بدل دیا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ غلام نبی قادری تو دیکھ کر کے بدلا جاتا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، الفاظ اگرچہ سخت ہوں گے پرنتو حق ہوں گے۔ آئے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ بڑی محبت رکھتے ہیں، اللہ ہماری بستی سلیم سرائے کے تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا کرے، ان کے کاروبار چلیں گے تبھی تو امام صاحب ہے، جب یہ تنگ ہوں گے تو امام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی گفتگو ہے لیکن یاد رکھو جو نہیں آئے ہیں پچھتائیں گے، اس لیے کہ یہ دنیا کی حالات کو ہم نے پرکھا ہے۔ لوگ جب چیز موجود ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے چلے جانے کے بعد میں تذکر کرتے بڑا اچھا تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، ولی تھا، کرامتی تھا، یہ تھا وہ تھا۔ کب؟ جب کہ بیچارہ انتقال کر کے قبر میں لٹ گیا، جب تک زندہ رہا کھانے کو نہیں پوچھا، پانی کو نہیں پوچھا، اور بعد انتقال ہو بڑی کرامت تھی، بڑے نمازی تھے، بڑے سچے تھے، بڑے اچھے تھے، اب زندگی میں بھی تھوڑی توقیر کر لیتے، بعد مرنے کے سب تلاش کرتے۔ عزیزان ملت اسلام میں گفتگو کریں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو، ورنہ تو آپ کو بھی پرمیشن دیں کہ آپ بھی جا کر کے آرام کریں۔ عزیزان ملت اسلام میں چہرے مسکراتے ہوئے آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں، اور اپنے امام کو نہ سنو گے تو پھر کسے سنو گے؟ سننا پڑے گا، یہاں نہ سنو گے تو میجر میں زبردستی سنائیں گے، ایسا نہ مانو گے تو مائک پہ کھڑے ہو جائیں گے فجر میں، تو اب تو سنو، یہ گھر چھوڑ کے بھاگو، سننا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے بفضل تعالی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ تھوڑے ہوں، ابھی آپ بے فکر رہیں، یہ ہمارے شوقین بھائی بھی ہیں، پنڈال کے ارد گرد ہیں، تشریف لانے والے ہیں، ارشاد فردان جی ہمارے نبی میں یہ بھی ابھی اٹھ کر کے گئے ہیں، شاید چائے وائے پینے کے لیے گئے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں تنہا، اس لیے کہ انہوں نے ٹھان رکھی ہے کامیاب کرنا ہے، تو عرصوں کو کامیاب کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو تھوڑی سی گفتگو کیے لیتے ہیں اولیاء امت کے تعلق۔ ہم جس کے مزار پر آئے اس کی سوانح حیات کیا ہے، ہم جس کی بارگاہ میں آئے اس کا انداز زندگی کیا ہے، ہم جس کے پاس آئے اس کی زندگی کے معمولات کیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ کبھی درس نہیں دیتا کہ تم بغیر جانے بغیر پہچانے کسی کو ماننا بادما ہے، پہلے پہچان لے، اور پہچان بھی نہ سکے تو کم از کم دوسروں کے ذریعے سے جان لے۔ لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں، اور نہ ان لوگوں کو پسند کرتے، نہ کسی کے حالات معلوم، نہ کسی کی زندگی معلوم، نہ تصویریں سنے، اور جہاں نکلے راستوں سے جو بھی مل گیا وہیں سے جھکا دیے، نہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ سامان تجارت یہ میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت یہ میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت یہ میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ نہیں جھکنے کا ہے، ہمیں جھکنے کا جہاں پر حکم دیا گیا وہ بارگاہ خدا ہے، ہم وہاں جھکیں گے
یا پھر ان کے ماننے والوں کے، ان کے چاہنے والوں کے، اس کے دوست کی بارگاہ میں صرف تعظیم کے لیے جھکیں گے، وہ بھی اتنا کہ دیکھنے میں عبادت نہ سمجھا جائے، صرف تعظیم سمجھا جائے، صرف توقیر سمجھا جائے، عزت افزائی کے لیے، ورنہ تو عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت یہ صرف اور صرف ایک کے لیے ہے، اور وہ معبود حقیقی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب کعبہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے۔ اگر بارگاہ میں کسی کی سر جھکانا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں جھکایا جائے گا، عبادت کا حق ادا کیا جائے گا، وہیں پر اپنی بندگی کا حق ادا کیا جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، میرا پروردگار کائنات کو اس کی بارگاہ میں جھکا دے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ کو بغیر مانے بغیر جانے ہم نہیں کسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے۔ ہم نے اسحاق میاں کو دیکھا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، یہ ریالٹی ہے۔ میں فرسٹ ٹائم جب یہاں پر امامت پر آیا تھا تو میں نے سلیم سرائے کو بھی پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ میری ٹوٹلی زندگی مدرسے کی چہار دیواری کے اندر تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر جب دیکھا نہیں، ان کی زبان حیات پر کوئی کتاب نہیں، تو پھر مانو کیسے؟ تو پھر ہم نے رخ کیا ان کی جانب جنہوں نے ان کو دیکھا، ہم متوجہ ہوئے ان کی جانب جنہوں نے ان سے ملاقات کی، ہم نے ان کے پاس جا کر کے دریافت کیا، جو ان کی میٹنگ میں، ان کی محفل میں آ کر کے بیٹھے، ہم نے کہا بتلاؤ ہم اسحاق میاں کی بارگاہ میں جائیں، اس سے پہلے ہمیں کرامت نہ بتا، یہ بتلا کہ نمازی بھی تھے کہ نہیں تھے، نمازی بھی تھے نہیں تھے، اس لیے کہ ہم سے کڑوں مرتبہ بتلا چکے، ہم صرف کرامت نہیں دیکھتے بلکہ اس سے پہلے اس کی استقامت دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا مت بتلا کہ اس نے ڈنڈے میں کسی کو پردھانی دلا دی، مت بتلا کہ ہاتھ اٹھا کر کے کسی کے لیے اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ بتلا کہ بندہ نمازی تھا۔ لوگوں نے کہا پنج وقت نمازی تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو اگر جنگل میں ہوتے تو مسجد کی جانب دوڑتے، اگر مزار پر ہوتے تو مسجد کی جانب کو دوڑتے، اگر بیٹھک پر ہوتے تو مسجد کی جانب کو دوڑتے، گاؤں کے کسی بھی گھر میں ہوتے تو مسجد کی جانب کو دوڑتے۔ جب وقت نماز ہو جاتا، بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے زندگی کے سارے کام کو خیر آباد کر دیتے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے دل نے کہا اگر اسحاق میاں کے اندر یہ کوالٹی موجود تھی تو اللہ کی عزت کی قسم، جو بندہ نمازی ہوتا ہے میرا رب اس پر فضل فرماتا ہے، جو بندہ وقت کے ساتھ میں نماز کی پابندی کرتا ہے میرا رب اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں شیش کو جھکا دیتا ہے میرا پروردگار اس کو مقام بلند عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے بزرگوں سے پوچھا بتاؤ، کہنے لگے جب اذان ہوئی تو مزارات سے اٹھے مسجد کی جانب کو دوڑے، جب اذان ہوئی لوگوں کے سے اگر کھیت میں ملاقات کر رہے ہیں وہی چھوڑے مسجد کی جانب کو دوڑے، اگر اذان ہوئی بیٹھک پر لوگوں کو چھوڑا مسجد کی جانب کو دوڑا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے دل نے آواز لگائی، اللہ کی عزت کی قسم، ایک سچے مسلمان کی شان ہوتی ہے، اور جو سچا مسلمان ہوتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وقت آ جانے پر وہی میرے پروردگار عالم کا دوست ہوا، وقت آ جانے پر وہی
میرے رب کا دوست ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ فرسٹ کوالٹی فورٹی کوالٹی جو سب سے اہم ترین تھی، جو وقت کی سب سے ضرورت تھی، جو ولایت کے لیے سب سے اہم ترین تھی کہ وہ نمازوں کا پابندی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میں نے بزرگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا وقت کے ساتھ نمازی تھے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، دل کو اطمینان ہوا، چلو ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں 5 وقت نمازی تھا۔ پوچھو علماء سے، اللہ کی سب کی قسم، جو بندہ 5 وقت نمازی ہوتا ہے اگر وہ مرتبہ ولایت پر فائز نہیں بھی ہوتا ہے تو میرا رب اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ اگر بیماروں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے رب شفا عطا فرماتا ہے، پریشانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے رب پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک نمازی اگر کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے میرا رب اس کی قسمت کی معراج فرما دیتا ہے، معراج فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جب تک بولیں گے ٹاپک پر بولیں گے باندھ کر بولیں، کوشش کریں گے، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہمارے بزرگوں کا کمال ہے، میرے مرشد حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، ہم نے کہا کچھ اور بتلاؤ، انہیں ایک زمانہ ہو گیا پھر ابھی تک کسی نے ساتھ میں کہ ان کا بایو ڈاٹا نہیں بدلا ہوگا، ان کی ہسٹری کس نے بتایا، میں بتلا رہا ہوں تمہیں جی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے لوگوں سے پوچھا کچھ اور بتاؤ، کچھ اور بتاؤ، کہنے لگے سنو، ان کے اندر ایک خاص قسم کی اور ایک علامت تھی، ہم نے کہا بتلاؤ، کہنے لگے بستی سے پانی ڈھوتے تھے، مزار پر رکھتے تھے، اور جنگل کے اندر جو جو لوگ بھی موجود ہوتے تھے، جو کہ اس دور کے اندر اتنی پانی کی فراوانی نہیں تھی، اپنے کاندھے پر گھڑوں کو مٹکوں کو لٹکاتے اور جنگل میں رہنے والے کسانوں کو پانی پلاتے۔ کوئی ہل جوت رہا ہے اس کے لیے پانی لے کر کے پہنچ گئے، میرے بھائی تجھ کو پیاس نے ستایا ہوگا لے پانی پی لے، کوئی جانور کو چرا رہا ہے اس کے لیے پانی لے کر کے پہنچ گئے، لے میرے بھائی پانی پی لے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ پانی پلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جب کسی بندے کو پیاس کی شدت ہو اور پیاس نے اس کو تڑپا دیا ہو، اس کو ستا دیا ہو، ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ، میں نے کہا تھا نا تینوں لوگ آئیں گے بڑی محبت کرنے والے، پچھلے سال بھی الحمدللہ لوگ کم تھے لیکن انہوں نے کمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بات چاہے مسجد میں دینے کی آئے یا مزار میں دینے کی آئے، اللہ کی عزت کی قسم یہ پیچھے نہیں ہٹتے، اور میں ان کی اس کوالٹی کو قبول کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں ان کی کام میں برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ برکت نازل فرمائے۔ تو میں اس حق میں کہ تم کو اسٹری بتلا دوں، جن کا مزار ہے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ کوئی تم سے کل کو پوچھے بھائی جس کا عرس کر رہے ہو اس کی کوالٹی کیا تھی، خوبیاں کیا تھی، بیان کیا کرو گے؟ اس لیے کہ چھوٹے بچے انہوں نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان میں سے اکثر لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ عرصہ دراز گزر گیا، عرصہ دراز گزر گیا۔ ہم آپ کو بتائیں تقریباً 25 سال کا عرصہ گزر گیا، 25 سال اس ہستی کو انتقال کیے ہو گئے جس کی بارگاہ میں آج تم نے عرس کی محفل کو سجایا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسحاق میاں کی ایک کوالٹی بیان کر رہا ہوں، ان کی عادت تھی کہ وہ مٹکے کو لٹکائے، گھڑے کو، جو بھی ان کا انداز ہوتا، گھڑے میں پانی لیے اور پانی لے کر کے نکل گئے، اور کسانوں کو جو ہل جوت رہا ہے پانی پینے، میرے بھائی گرمی کی شدت نے تجھ کو تڑپا دیا، کوئی اگر جانور چرا رہا ہے پانی پینے، میرے بھائی دھوپ کی تپش نے تجھ کو جھلسا دیا۔ اور کمال کی بات یہی نہیں ہے، حسن اخلاق دیکھو، حسن اطبار دیکھو، آؤ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، پہلے اس ٹاپک پر ایک واقعہ سن لو تاکہ تمہیں معلوم پڑے کہ اسحاق میاں کا یہ جو انداز تھا وہ ان کے مقام کو کتنا بلند کرنے والا تھا۔ نہ صحیح ہے، صحیح ہے، بہت
تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ اس ہاتھ میں یہ حسن اخلاق کو مرتبے پر فائز کرنے والا تھا۔ آؤ ذرا سنو حسن اخلاق کیا چیز ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی پلانے پر کیا ملا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک بہت بڑی ذات جس کی آپ تمام تقلید کرتے ہو، جس کی پیروی کرتے ہو فروعی مسائل کے اندر، اللہ اکبر مسلمانوں، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، بڑی ذات گزری ہے، بڑی اعلیٰ شخصیت گزری ہے، جن کا انداز یہ تھا کہ روزانہ کنٹینیو رات کو کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ مکمل تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، مصلی بچھا کر کے جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ستون کو کھڑا کر دیا ہے۔ عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا، لیکن پڑوس میں ایک بندہ تھا جو ناہنجار تھا، جو شرابی تھا، جو مکار تھا، جو غدار تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، روزانہ شراب پی کر کے رات کو آتا اور آنے کے بعد میں گنگناتا، گاتا بجاتا، پوری رات شور مچاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو تکلیف پہنچتی، آج تم دوسروں سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں اس آدمی کی زندگی پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں آج ان کا بایو ڈیٹا بتا رہا ہوں۔ آج تک تم نے صرف اتنا جانا ہے کہ مزار بنا ہوا ہے، جا کر کے چادر چڑھا لو، لیکن یاد رکھو مسلمان کو ہی کسی کے مزار پر جا کر کے چادر نہیں چڑھاتا ہے، یوں ہی جا کر کے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، یوں ہی جا کر کے کسی کے سامنے دامن کو نہیں پسارتا ہے۔ جب اس کے اندر خوبیاں دیکھتا ہے، جب اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت دیکھتا ہے، جب اس کے اندر دین کی استقامت دیکھتا ہے، تب کسی کی پیروی کرنا شروع کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رات پوری رات پریشان کرتا امام اعظم ابو حنیفہ کو، لیکن کبھی آپ نے اس کو مارا نہیں، کبھی آپ نے ستایا نہیں، کبھی آپ نے منع نہیں کیا، وہ کہتا رہا، لیکن یہ نماز پڑھتے رہے اور آپ کو شراب پی کر کے چیختا رہا، یہ نماز پڑھتے رہے، وہ ساری رات شور مچاتا رہا، یہ تلاوت قرآن کرتے رہے، کبھی کسی سے شکایت نہیں کیا۔ معمول کے مطابق یہ ایام گزر رہے تھے، ایک دن رات کو جب عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تو نہ گانے کی آواز ہے، نہ بجانے کی آواز ہے، نہ شور کی آواز ہے، نہ شرابے کی آواز ہے۔ جا کر کے اس کے دروازے پر دستک دیا، دل نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ شور مچانے والا آج خاموش کیوں ہے؟ کہیں بیمار تو نہیں، کہیں انتقال تو نہ ہو گیا، کہیں بھوک نے مار تو نہ کیا، کہیں پیاس نے تڑپا تو نہ کیا، کہیں کسی نے نقصان پہنچا تو نہ کیا۔ یاد رکھو پڑوسی کا خیال رکھا کرو، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اس کے کرتوت اس کے ساتھ ہیں، لیکن اگر حسن اخلاق کو پیش کر رہے ہو، اللہ کی عزت کی قسم میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق تم حسن اخلاق کو پیش کرتے رہو، میرا پروردگار تمہارے حسن اخلاق کی بنا پر تم کو جنت کا حقدار بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جناب والا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دروازے پر دستک دی، جیسے ہی دستک دی ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر دروازہ کھولا، پوچھا بیٹی تیرے باپ کو کیا ہوا؟ بچی رونے لگی، امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی حضور میرا باپ اگرچہ شرابی تھا، میرا باپ اگرچہ گنہگار تھا، میرا باپ اگرچہ مکار تھا، حضور میرا باپ آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن آج میری حالت خیر ہے، میرے باپ کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، کوئی بھی بستی میں اس کو چھڑانے کے لیے نہیں جائے گا، اس لیے ہر ایک کو اس نے پریشان کیا ہے، ہر ایک کو اس نے ستایا ہے، ہر ایک کو تکلیف اس نے پہنچایا ہے، کوئی بھی اس کی گواہی دینے نہیں جائے گا، کوئی بھی اس کی سفارش کے لیے نہیں جائے گا، کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اتنا سنا، فوراً اپنی سواری پر سوار ہوئے، گھر کے اندر داخلہ ہوئے، فوراً کوتوالی کا رخ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی پولیس کے اہلکاروں نے آتے ہوئے دیکھا، جا کر کے کوتوال سے کہا وقت کا ولی کامل، وقت کا امام اعظم، وقت کا سردار اعظم، وقت کا قاضی شرع تشریف لے کر کے آ رہا ہے۔ اتنا جب سنا کوتوال کے پیر سے زمین کھسک گئی، وقت کا اتنا بڑا ولی کامل آخر کوتوالی میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ جو فیصلے کرتا ہو، جو اپنے وقت کا جج ہو، وہ آخر کیوں چل کر کے آ رہا ہے؟ پولیس والوں کو دوڑایا، پوچھو اور امام اعظم سے کہنا کہ سواری سے اتر کر کے دفتر میں نہ آئے، بلکہ سواری کے ساتھ دفتر میں آئے، اس لیے کہ سواری جب ان کی میرے دفتر میں
جب یہ فرض خراب ہوگا تو اللہ کی عزت کی قسم یہی مٹی ہوگی جسے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا. مولا میرے اعمال تو نہیں تھے لیکن تیرے فرد کے ولی کامل کے قدم کی خاک کو میں نے اٹھایا تھا. میرا ایمان بولتا ہے میرا رب اسی خاک کی بدولت جنت عطا. کہنے لگا سواری سے نہ اترو. میں سواری کیا اللہ اکبر پہنچے. کہنے لگا کوتوال حضور آنے کی زحمت کیونکہ اطلاع کر دی ہوتی میں خود چلا آتا. کوئی ضرورت تھی بتلاتے میں گھوڑا چلا آتا. آپ کہتے تو میں تمام پولیس والوں کو آپ کے گھر پر بھیج دیتا. اللہ اکبر کہنے لگے ضرورت نہیں تھی میں تو صرف اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. وہ کوتوال کہنے لگا حضور یہ شرابی ہے, حضور یہ عیاش ہے, یہ مکار ہے, یہ بدکار ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جانتا ہوں یہ تمام اس کے اندر خرابیاں ہے لیکن یاد رکھیے میرا پڑوسی بھی ہے, یہ میرا پڑوسی بھی ہے. اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق ہوتے ہیں. میں اپنا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں, اپنے حقوق کے بارے میں یہ جانے. اللہ اکبر. شہر کوتوال نے کہا حضور اگر آپ آئے ہیں تو میں صرف اس کو نہیں چھوڑوں گا, آپ کے قدم کی برکت سے فیضیاب ہونے کے لیے میں جتنے قیدی ہیں سب کو جہاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. سب کو چھوڑ دیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑوسی کو ساتھ لیا اور ساتھ لینے کے بعد میں جب راستے میں چلے گھر کی جانب کو تو اس نے راستے میں ہی قدم میں گر گیا. کہنے لگا حضور معاف کیجیے, اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو رب کی بارگاہ میں گواہ بناتا ہوں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا, آئندہ کبھی گانا نہیں گاؤں گا, آئندہ کبھی بجاؤں گا نہیں, آپ کی عبادت کے وقت شور نہیں مچاؤں گا بلکہ آپ جیسا کہیں گے ویسے عبادت کروں گا, آپ جیسے کہیں گے ویسے پرہیزگاری کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جس مصطفیٰ جانے کائنات کے غلام کے حسن اخلاق کا یہ عالم ہے, اللہ کی عزت کی قسم اس مصطفیٰ جانے عالم کے حسن اخلاق کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہانہ سبانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا, مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. مسلمانوں میں نے ایک بڑی ذات کا حوالہ تم کو دیا تو میں کہہ رہا تھا اس نے اخلاق بڑی چیز ہے. اب میں آؤ اپنے ٹاپک پر آؤ. یہ جو جناب اسحاق میاں جا کر کے لوگوں کو کھیتوں میں پانی پلائے, جانور چرانے والوں کو پانی پلائے, کسی سے کہا میرے بھائی تیری پیشانی کا پسینہ بتلاتا ہے کہ تو تھک چکا ہے, تو آرام سے بیٹھ کر کے کھانا کھا لے, تو درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر آرام کر لے, میں تیرا حل جوت دیتا ہوں. اللہ اکبر. مسلمانوں ہم نے تاریخ کو ہم نے ان کی ہسٹری پر کتاب نہیں پڑھی ہے بلکہ ابھی زمانہ دراز نہیں گزرا بلکہ اتنا زمانہ گزرا ہے کہ ابھی ان کی ملاقات کے لوگ موجود ہیں, ان کے ساتھی موجود ہیں, نگاہوں سے دیکھنے والے موجود ہیں. ایک نے نہیں بلکہ سینکڑوں نے گواہی دی کہ یہ ان کی عادت تھی. ہم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ عادت کریمہ تھی تو یہ مصطفیٰ کی سنت تھی, اور جو مصطفیٰ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے میرا پروردگار اسی کو ولایت کا مقام عطا اسی کو ولایت کا مقام عطا کیا جاتا ہے. کس کو؟ جس کے اندر حسن اخلاق بھی ہو, جس کے اندر عبادت بھی ہو, جس کے اندر ریاضت بھی ہو, جس کے اندر لوگوں سے ملنے کا سلیقہ بھی ہو, جس کے اندر محبت کرنے کا طریقہ بھی ہو. اللہ اکبر. مسلمانوں تو خوبیاں میں نے بیان دو خوبیاں بیان کی جو بتلاتی ہیں کہ وہ ایک سچے مسلمان تھے, ایک اچھے مسلمان تھے. اور یاد رکھو جس کی مزار پر آپ جا رہے ہو شریعت کہتی ہے کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ ایک سچا اچھا مسلمان ہو, ایک اچھا مسلمان ہو. آپ جس کے مزار پر جا رہے ہو تو یہ ان کے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی
یہ ان کے سچے مسلمان ہونے کی نشانی، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں تو میں نے ابھی پروف کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ حسن اخلاق بھی مسلمان کو مقام بلند عطا کرتا ہے۔ تو یہ ان کی عادت بتلایا لوگوں نے کہ وہ لوگوں کے حل بھی جوڑتے تھے، اور یاد رکھو حل جوڑنے پر کسی سے معاوضہ بھی نہ لیتے تھے، صرف محبت کی بنا پر، صرف محبت کی بنا پر، تاکہ حشر کے میدان میں کہہ سکیں یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کی میں نے خدمت کی ہے، یا رسول اللہ آپ کائنات میں اتنا کسی شے سے خوش نہیں ہوتے جتنا کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اگر لوگوں کو کھیت پر لے جا کر کے پانی پلا رہا تھا تمہاری محبت کے لیے، ان کے حل کو جوڑ رہا تھا تمہاری محبت کے لیے، لوگوں کی فصل کو کاٹ رہا تھا تمہاری محبت کے لیے، سر پر رکھ کر کے پانی ڈھو رہا تھا تمہاری محبت کے لیے، یا رسول اللہ اگرچہ کوئی عمل قابل قبول نہ ہو لیکن میں نے آپ کی امت کی خدمت کی ہے، اے رب کعبہ میں نے تیری خلق کی خدمت کی ہے، اے مالک و مولا مجھے اسی خدمت خلق کے تو فیض گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت کا باقی باقی ہو جائے۔ میرا رب ذرہ نواز ہے کب کس کو قبول کر لے۔ اور ابھی تو ایک معاملہ اور ہے، مہمان بھی آئیں گے، ابھی ہمارے قریب سنتے رہتے ہیں نا لوگ آئے نہیں اس لیے، لیکن میں نے کہا نا کہ پچھتائیں گے۔ میں کبھی کبھی بڑی اچھی بات کر جاتا ہوں، بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی کر جاتا ہوں، جب ہوتا ہے کبھی کبھی موڈ آدمی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بات کیا کر رہے تھے ہم کہ یہ بڑی بارگاہیں ہوتی ہیں یہاں پر، جو ہے نا کبھی کبھی وہ کچھ مل جاتا ہے جو انسان ساری زندگی نہیں کماتا، کبھی کبھی وہ مل جاتا ہے۔ لوگ آزمانے پر رہتے ہیں، اور یاد رکھو ان کی شان بتلائیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہوگا، ابھی کچھ چلے گا تو یہاں پر مہمان بھی آئے علاقے سے، رشتہ داریوں میں سے چل چل کر کے مہمان آئیں گے، اور الحمدللہ ہمارے سلیم سرائے کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ مہمان جب آتے ہیں تو ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ خدمت مہمان مصطفیٰ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، کہ دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی مصطفیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور جناب والا درسات پردھان جی نے اور جو شوقین بھائی ہیں احمد نبی میاں، انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ کامیاب کر کے چھوڑ دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی محبت سے تمام لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں اپنی تقریر کو لاسٹ کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب ان کو یہ تمام کام کرتے ہی لوگ حسن اخلاق کرتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، خلق خدا کی خدمت کرتے، تو پھر رب ان کو کیا مقام عطا کرتا ہے وہ ذرا سماعت کر لیں اور پھر ہم اپنی بات ختم کریں۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے اولیاء کا تذکرہ ہو تو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کا تذکرہ بنتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ نکلے نا گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ تھے کہ آنکھ کو بلند کیے ہوئے تھے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے اس کی عبادت کرتے اپنے انداز میں، اس لیے کہ ہر دھرم کے لوگوں کا الگ الگ انداز ہوتا، اپنی اپنی عبادت۔
کوئی ورشپ بولتا ہے، کوئی پرستش بولتا ہے، کوئی عبادت بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، بہرے آئے اپنا اپنا انداز ہے، کوئی پوجا پاٹ وغیرہ۔ عزیزان ملت اسلام، تو جب خواجہ غریب نواز گزرے ان کے قریب سے تو وہ لوگ اپنے دھرم کے اعتبار سے اپنی ریاست میں اتنے قابل لوگ تھے کہ 6 مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے دل اتنے صاف ہو گئے تھے کہ وہ لوگ جب ان کے پاس آتے تو وہ ان کے دلوں کی حالت بتا دیتے تھے۔ جب لوگوں کے دلوں کی حالت بتا دیتے تھے تو لوگ ان کے مکر و فریب میں ان کے جال میں پھنس جاتے تھے، اور پھر کیا انہیں کے ہو کر کے رہ جاتے تھے کہ بڑے بڑے پہنچے ہوئے آدمی، بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں۔ اب جب خواجہ غریب نواز ان کے قریب سے گزرے تو پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا اس کی کیوں کرتے ہو؟ اس کی کرو نا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی کرو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ کہنے لگے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کہنے لگے کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل جب ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ جہنم کی آگ ہم کو جلائے، اسی لیے ہم اس آگ کو راضی کرتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اس آگ کو راضی اس لیے کر رہے ہو کہ جہنم کی آگ تم کو نہ جلائے، اس رب کو راضی کر لو نا جس رب نے آگ کو بنایا۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو جہنم کی کیا مجال کہ تم کو جلائے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ عرصے سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، کچھ تو دوستی ہو گئی ہوگی، چلو آؤ آزما کر کے دیکھتے ہیں کہ دوستی تمہاری زیادہ ہوئی کہ ہماری زیادہ ہوئی۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے چلو دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا جل جائے وہی جھوٹا، جس کا بچ جائے وہی سچا، وہی سچا۔ تم نے اس کی عبادت کی، تم نے اس کی پرستش کی، تم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑا، تم نے اس کے آگے سر کو جھکایا، تم نے اس کے سامنے پوجا پاٹ کیا، تو تمہاری دوستی ہو گئی ہوگی۔ چلو آزما کر کے دیکھتے ہیں کہ دوستی کس کی قابل قبول ہو گئی ہے، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے اس کی عبادت کر کے راضی کر لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے خالق کو راضی کر کے اس کو اپنا غلام بنا لیا، ہم نے اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ آقا کی سنتی ہے کہ دوست کی سنتی ہے۔ آؤ ذرا چلو آزما کر کے دیکھیں کہ دوستی قبول ہوئی یا پھر یہ ہماری غلامی میں آ گئی۔ ایک آگے بڑا کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو، آگ کی تو خاصیت ہے وہ تو جلاتی ہے، ہم پاگل تھوڑی نہ ہے کہ ہاتھ ڈال دیں گے اس کے اندر۔ آگ کی تو خاصیت ہے جلاتی ہے، اس کے اندر جو چیز ڈالو وہ جلا دے گی، اس کے اندر لوہا ڈالو جلا دیتی ہے، لکڑی ڈالو جلا دیتی ہے، یہاں تک کہ پتھر کو بھی ڈال دو تو اس پر بھی اثر ڈال دیتی ہے، جلاتی ہے اس کو بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو خواجہ غریب نے کہا کہ نہیں جلائے گی۔ کہنے لگے تو پھر تم ہاتھ ڈال، کہنے لگے پھر تم ڈال دو۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا میرے ہاتھ کو جلانے کی اس کی کیا اوقات ہے، اگر پیر کی جوتی ڈال دوں تو اس کو جلانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، میرے ہاتھ تو طاقتور ہے، یہ تو رب کی بارگاہ میں اٹھتا ہے، اس ہاتھ نے تو رب کی بارگاہ میں مانگا ہے، دنیا کی طاقت کی کیا اوقات کہ اس آگ کو کوئی گرا سکے، اگر پیر کی جوتی بھی اس آگ کے اندر ڈال دوں تو اللہ کی عزت کی قسم یہ آگ میری پیر کی جوتی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامی وہ کہنے لگے بڑے بول رہے تو پھر ڈاؤ، اس لیے کہ مجمع لگا ہوا تھا اور ابتدائی زمانہ تھا، ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا تھا، اس لیے جہاں ایسے حالات ہوتے تھے اللہ والے پہنچ جاتے تھے اور اپنی پاور دکھاتے تھے جو رب نے ان کو عطا کی تھی تاکہ لوگ اسلام کی آغوش میں داخل ہو جائیں، اس لیے کہ اس وقت ضرورت زیادہ تھی کرامت کی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے سوچا یار اگر بات ٹائم اگر یہ کسی طرح سے خاموش نہیں ہوئے تو ہمارے تو جتنے بھی چاہنے والے فالوور ہے سب اس کے ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے تو پھر ڈال دو جوتی، یہ ہاتھ ڈال دو۔ تو خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر کی جوتی کو آگ کے اندر ڈال دیا،
اور پھر کھڑے ہو کر کے مسکراتے رہے، لوگ آگ کی طرف کو نظارہ دیکھتے رہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ایک ٹائم گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، ساعتوں پر ساعتیں گزری، گھڑیوں پر گھڑیاں گزری، منٹوں پر منٹ گزرے، لیکن وہ جوتی پر کوئی بھی آگ اثر انداز نہ ہوئی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب اتنا دیکھنا تھا تو سارے کے سارے لوگ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، حضور یہ کیا کرشمہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی عبادت نہ کرو، درختوں کی عبادت نہ کرو، پتھروں کی عبادت نہ کرو، اگر کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو جس نے آپ کو پیدا کیا، اگر کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو جس نے پہاڑوں کو پتھروں کو پیدا کیا، اگر عبادت کرنا ہے تو سانپ بچھو کی نہ کرو بلکہ جس نے جانوروں کو پیدا کیا اس کی کرو، اگر عبادت کرنا ہے تو مجھے درختوں کی نہ کرو بلکہ جس نے ان کو زندگی بخشی ہے اس کی کرو۔ کہنے لگے کس کی کرے؟ کہنے لگے وہ مالک حقیقی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ پروردگار ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس نیل کو آسمان نے دیکھا، اس پر جھلملاتے ستاروں نے دیکھا، اس چاند و سورج نے دیکھا، وہ لوگ جو کل تک آگ کی عبادت کرتے، وہ لوگ جو کل تک ریاضت کرتے آگ کی، اللہ اکبر، اب تمام کے تمام خواجہ کے قدموں میں پڑے تھے، میرے خواجہ نے اٹھایا، گلے سے لگایا، اللہ اکبر مسلمانوں، اور عبادت و ریاضت کا وہ طریقہ بتایا کہ کل یہی لوگ تھے کہ بعد میں جب سچے مسلمان بن کے پرہیزگاری اختیار کر کے اسلامی احکامات کو فالو کر کے جب انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا تو میرے پروردگار نے ان کو یہ طاقت عطا کی۔ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے بیماروں کے لیے دعا کی تو شفایاب کر دیا، اگر مریضوں کے لیے دعا کر دی مرض کو دور کر دیا، اگر جنات شدہ لوگوں کے لیے دعا کر دی تو ان جنات کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کے غلام ہو جاتے ہیں قسم خدا کی زمانے کے امام وہی زمانے کے امام ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ جناب میاں کی جو ہے نا خاصیت تھی، یہ جناب والا شوکیر بھائی 100 کے نوٹ چل رہے ہیں اور یہ دلشاد پردھان جی دیکھ رہے ہیں ابھی، لیکن یاد رکھو آج ابھی تو بریانی بھی کھانی ہے، ملاد پڑھنے سے کھانے کو کھاتے ہیں، بریانی بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں اس ہاتھ کی بات ہے اور اپنے تقریر کو سمیٹ کر کے ختم کر دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے لوگوں سے پوچھا بتلاؤ ان کے تعلق سے، تو جناب والا اس لوگوں نے بتلایا کہ جس طرح سے امام صاحب کا کھانا مسجد میں جاتا ہے نا، اسی طرح سے ان کا بھی کھانا آتا تھا، لوگ محبت کرتے تھے ان سے، ہر آدمی ان سے محبت کرتا تھا۔ ان لوگوں نے بتلایا ٹائم کے لوگ، اس لیے کہ کچھ ابھی تو الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بوڑھے تو ہونا بھی جوان ہے، جنہوں نے دیکھا تھا ان کو 25 سال کا زمانہ ہی تو گزرا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے بتلایا کہ کھانا آتا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کھانے میں نمک تیز ہوئی لیکن کسی کا نہ بتایا، کبھی ایسا ہوا کہ وہ کھانا کچھ چیزیں، اس لیے انسان ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایسی کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جن کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ بھئی ہر آدمی ہوتا ہے کچھ سبزیاں کھاتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، کچھ دالیں کھاتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، کچھ چیزیں کھاتا ہے، کچھ نہیں کھاتا۔ ہر انسان کی لائف میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ٹیسٹ پسند ہے، کسی کا نہیں ہے، لیکن کھانا جس کے یہاں سے جو بھی آیا وہی کھا لیا، زیادہ نہیں تو جتنا ہو سکا کھا لیا، اور نہیں تو بتلایا نہیں کہ مجھ کو پسند نہیں، یہ اس میں نمک تیز ہے یا کم ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ہم نے کہا کیوں نہیں بتلایا؟ کہنے لگے سنو، مسئلہ یہ نہیں کہ میں گاؤں کے لوگوں سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ ڈرنے کی تو بات ہی نہیں تھی، جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں وہاں ڈر نہیں ہوتا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ڈر نہیں ہوتا۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے سب کچھ کہہ دیتی ہے، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر غصہ بھی ہو جائے گی تو محبت بھی تو کرتی ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیتا، کیوں؟ جانتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو وہاں ڈرنے کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ ہر بندہ صرف تھالی میں کھانا لے کر کے نہیں بلکہ اپنی محبت کا جام لے کر کے پیش ہوتا تھا، وہ جس سے جو مانگ لیا دے دیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں،
ہم نے عالم تصور میں پوچھا اسحاق میاں سے بتلاؤ اگر کھانے میں نمک کم تھا مانگ لیتے کسی سے, اگر تیز تھا بتلا دیتے تاکہ چینج ہو کر کے آ جاتا, اگر کھانا کچا تھا بتلا دیتے تاکہ دوبارہ تیار ہو کر کے آ جاتا. پھر تم نے یہ مشقتیں کیوں اٹھائی, یہ تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ اللہ اکبر کہنے لگے سنو مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ میں کھانا کھا لیتا تھا کو چھپا لیتا تھا, بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ میں اس کے باوجود بھی اس کھانا لانے والے کی تعریف کرتا تھا کہ کھانا بہت اچھا کھلایا, اللہ تو جس کی جزا عطا فرمائے. ہم نے کہا کیوں, یہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ اکبر مسلمانوں یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو پڑھنا نہیں آتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پڑھنا تو نہیں آتا ہے لیکن پڑھنے والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے وہ اتنے سی علم ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی بات بتا جاتے ہیں جہاں تصور بھی نہیں پہنچتا. بھائی پڑھنے کے علم کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا بھی کافی ہے, اور ان کے تعلق سے بتلایا گیا کہ وہ تو اماموں کے ساتھ ہی رہتے تھے. بھائی کچھ تو فائدہ پہنچا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ ہم نے پوچھا اسحاق میاں سے حضور بتلائیے اتنی تکلیف جو اٹھائی برداشت کیوں کی؟ کہنے لگے میرے مصطفیٰ کے فرمان کی بنا پر, کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت سے عشر نے اس کا صلہ لینے کے لیے. ہم نے کہا کیسے؟ کیا نمک تیز ہے پھر بھی نہ بتایا اس کا بھی صلہ ملے گا, نمک نہیں ہے پھر بھی نہیں بتایا اس کا بھی صلہ ملے گا. کہنے لگے ہاں ملے گا. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے لیے اپنے دسترخوان کو پھیلا دے, تمہاری دعوت کر دے, تمہارے لیے کھانا پیش کر دے, تو اے مہمانوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے میزبان کا دل نہ توڑنا, بلکہ اس کی کمائی ہوئی محنت کے کھانے کے لقمے کھانے کے بعد میں اس کی تعریف کرنا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. اس لیے کہ تم اس کا دل خوش کرو گے, اللہ کی عزت کی قسم حشر میں تمہارا دل خوش کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے تو کہتے ہیں علماء کے کسی کے گھر کھانا کھانے جاؤ تو اس کے منہ پر آج کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں نا شادی بیاہ میں کھانا کھانے جاتے ہیں اس کو 1000 سنا کر کے آتے ہیں. اب اتنا اچھا کھانے والا تک گیا اپنے گھر پہ بنا کے کھا لیتا. آج کے دور میں ہر آدمی اتنا وسعت رکھتا ہے, اور ہمارے عورت چاول ہی تو بنتے ہیں, لوگ آئے دن اپنے گھروں پر قورمہ بنا کر کے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, تو گھروں میں بھی اچھا کھانا کھایا جا رہا ہے. تو پھر شادی میں جانے کے بعد اس برائی کرنے کی ضرورت ہے, تو جیسا ملا کر کے کھلا سکا تو کھا لے. اگر تجھے اور اچھے کی ضرورت اپنے گھر میں بنا کر کے کھا لے, اس کے عیب کو چھپا لے, میرا پروردگار حشر میں تیرے عیب کو چھپا لے گا. اللہ اکبر مسلمانوں, تو یہ غلطی ہوتی ہے لوگوں کی, کبھی بھی کسی کی عزت کو یوں رسوا نہ کیا کرو, کسی کو یوں بدنام نہ کیا کرو, بلکہ دوسرے کے عیب کو چھپایا کرو, اس کی خامیوں کو چھپایا کرو, اور ہو سکے تو تنہائی میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرو, اکیلے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کیا کرو. اس لیے کہ فردن جو تبلیغ ہو جاتی ہے وہ اجتماعی طور پر بڑی مشکل کام ہو جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ تو اسحاق میاں کی چند خوبیاں جو ہم نے سنی لوگوں سے وہ ہم نے بیان کی, یہ تمام کی تمام ہوتی جو ایک اچھے مسلمان کے اندر ہونا چاہیے, ایک اچھے مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, انشاءاللہ زندگی کا سلامت رہی تو میں پھر کبھی بیان کروں گا. میں شروع میں کہا تھا کہ جناب والا اسحاق میاں کی زندگی پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا, میرے خیال سے کافی کچھ ہو گیا, کافی لمبی تقریر ہو گئی. اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہم تمام کو اولیاء امت کی فیض و برکات سے معلوم